السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 دنوں سے ہمارے سبق کا عنوان یہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب ہم متفرقات کی طرف چلتے ہیں. مختلف مسائل پوچھے جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کے دلوں میں وہ مسئلے ہوں گے بھی. کچھ لوگ پوچھنے کی ڈیری کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کھا جاتے ہیں، پوچھتے نہیں. لہذا میری عادت ہے، پوچھے یا نہ پوچھے، میں خود اپنے آپ سے سوال پوچھ کے پھر اس کے جوابات تیار کر کے آپ کو دیتا رہتا ہوں تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. اور بہت ساری چیزیں آتی بھی ہیں سامنے. تو سب سے پہلے آج ہم یہ سمجھے کہ ہم زکوٰۃ کسی کام کے عوض میں نہیں دے سکتے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے کوئی گھر کا کام کرانا ہے یا صفائی وغیرہ کا کام ہم کسی سے لیتے ہیں، عید وغیرہ کے موقع پر یا خاص موقع پر، یا کوئی بھی کام ہم کسی سے لیتے ہیں، تو اس کو ہم جو اس کی مزدوری ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دے سکتے. ہم اس کی مزدوری دیتے ہوئے اگر وہ غریب ہے اور زکوٰۃ کے پیسے بھی دے اس کو ایڈیشنل تو یہ تو جائز ہے، لیکن زکوٰۃ ہی کے پیسے سے اس کی مزدوری نہیں دی جا سکتی. جیسے بہت سارے لوگ ہمارے بلڈنگوں میں کچرے والی آتی ہے، کچرے والا آتا ہے، تو کچھ ایڈیشنل کام اپنے اپنے گھر کا کرا لیا. اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہمارا کچرا لے کر چلی جائے. لیکن ہم نے کچھ ایسا کام کرا لیا جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جس کی اس کو تنخواہ نہیں ملتی. ہم نے وہ کام اس سے کرا لیا، اپنے گھر کے اندر بلا کر کوئی چیز صاف کرا لی، اور پھر یہ سوچا رمضان کا موقع ہے، بیچاری غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیتے. تو زکوٰۃ جو ہے، پہلی بات تو اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو دے نہیں سکتے. اگر مسلم بھی ہے تو اس نے وہ محنت کی ہے، تو اس کے محنت کا پیسہ ہم زکوٰۃ کہیں گا یا زکوٰۃ کے مال سے ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے. اس کی محنت کا پیسہ اس کو دے دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ اس کا فائدہ گھوم کر ہمارے پاس آ رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی بھی کام کی جو مزدوری ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دی جا سکتی. اسی طرح بہت سے لوگ مسلم حضرات جو ہے عید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر اپنے اسٹاف کو بونس دیتے ہیں، جیسے غیر مسلم لوگ دیوالی کے موقع پر دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ان کی نکلتی ہے، بڑے بڑے کاروبار ہوتے تو بڑی اماؤنٹ نکلتی ہے، تو اپنے جو کامگار لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ ہی کا پیسہ بونس بول کے دیتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں سے بہت سارے لوگ مستحق نہیں ہوتے، تو ان کو بونس بول کر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی مستحق ہے اس کے اندر تو بونس دیتے ہوئے، جیسے سب کو دے رہے ہیں اس کو بھی دیتے ہوئے، اگر زکوٰۃ سے بھی اس کی مدد کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بونس ہی پورے زکوٰۃ کے پیسے سے دے رہا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کی بھی قضا ہے. جیسے نماز کی قضا ہے. نماز اگر کسی نے وقت پر نہیں پڑھا تو وہ نماز ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کو قضا کرنا اس پر فرض ہوتا ہے. کسی بھی فرض کو اگر ادا نہ کیا جائے تو وہ ہمارے ذمہ باقی رہتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے انہوں نے پچھلے سالوں میں زکوٰۃ نہیں نکالی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب اس کی زکوٰۃ کی قضا کرنا، یعنی اس کو نکالنا گزشتہ سالوں کی، یہ فرض ہے، واجب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور انشاءاللہ اس کا بدلہ بھی اللہ دے گا. اس لیے جو لوگ جن کو ابھی پتہ چلا کہ یہ چیز پر بھی زکوٰۃ ہے اور انہوں نے پچھلے سالوں میں نہیں نکالی ہے، تو اس کو بھی نکالنے کی فکر کریں، کیونکہ آپ معلوم ہونے کے بعد اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح دوستو، زکوٰۃ جو ہے یہ ہم نیک لوگوں کو دیں. کیسے لوگوں کو دیں؟ جس سے ہم کو یہ امید ہو کہ یہ لوگ جو ہے دین پر جمیں گے ہماری تعاون سے. بہت سارے لوگ ہیں
جو اگر ان کو صحیح وقت پر مال نہ ملے، تعاون نہ ملے، تو ان کے بگڑنے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں. اچھے لوگ رہتے ہیں، اچھی عادتیں ہوتی ہیں ان کی، لیکن پھر وہ تھوڑا آؤٹ لائن پہ نکل جاتے ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. فرمایا نا کہ جہالت اور غریبی یہ آدمی کو جو ہے ارتداد تک لے کر جاتی ہے. اس لیے ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو نیک لوگ ہو اور مستحق بھی ہو، ان کو زکوٰۃ دینے کی ہم فکر اور کوشش کریں. اسی طرح دوستو، اگر اکثر لوگ یہ سال یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہم تو صاحب نصاب ہیں، ہمارے پاس سونا ہے اور اتنا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نکل سکتی ہے، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارا اتنا انویسٹمنٹ لگا ہوا ہے، لیکن فی الحال ہمارے پاس دینے کو پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ مسئلہ بہت جنوں نے پوچھے ہیں. اگر کوئی اس مجمع میں ہے تو ایسا نہیں سمجھے کہ میں یہ پوچھا تھا اس کے لیے مولانا بتا رہے ہیں، برا نہ مانے. بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ان کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے ابھی، سب جگہ پہ اٹکا ہوا ہے ان کا پیسہ. تو اس صورت میں ان لوگوں نے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ایک مسئلہ گزر چکا کہ اگر شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے اور بیوی کی جو ہے زکوٰۃ شوہر پر واجب بھی نہیں ہے، اگر وہ بھرتا ہے تو اچھی بات ہے، زکوٰۃ دیتا ہے بیوی کی طرف سے اچھی بات ہے، اگر نہیں دیتا تو بیوی کو نکالنا پڑے گا. تو سوال یہ ہوا کہ بیوی تو کمانے جاتی ہے تو کہاں سے نکالے گی؟ تو اصول یہ ہے کہ بیوی کے پاس جب تک سونا ہے نصاب کے نیچے تک نہ چلا جائے، اس وقت تک اس کو سونا بیچ بیچ کے زکوٰۃ نکالنی ہے. زکوٰۃ تو نکالنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یتیم کے بغیر، یہ یتیم بچہ جو ہے اس کے مال کو بھی انویسٹ کرو، اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کرو، ورنہ زکوٰۃ اس کے مال کو کھا جائے گی. زکوٰۃ کیا کر لے گی؟ کھائے گی. دھیرے دھیرے اس کا مال ختم ہوتا جائے گا. بہرحال یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے وہ انشاءاللہ میں آئندہ اسباق میں بتاؤں گا. تو جس طرح سے اگر عورت کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، سونا ہے، تو وہ سونا بیچ کے، آخری درجہ یہ ہے کہ بیچ کے زکوٰۃ نکالتی رہیں گی جب تک وہ نصاب سے کم نہ ہو جائے. تو جو لوگ جن کے پاس آج جو ہے پیسہ جن کا مارکیٹ میں لگا ہوا ہے لیکن دینے کے لیے ان کے پاس ابھی فی الحال کیش نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو لوگ جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، جن کا پیسہ مارکیٹ میں لگا ہوا ہے، تو ان کو آسانی سے جو ہے کریڈٹ مل سکتا ہے، آسانی سے ان کو پیسہ مل سکتا ہے. ایسے ان کے تعلقات ہوتے ہیں. تو ان کے ذمہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کے زکوٰۃ ادا کریں. سمجھ میں آئے گا؟ کسی سے لے لے، کیونکہ اگر ان کے پاس اپنے خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، عید بھی آ رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ لیتے ہیں نا، بولے بچوں کے کپڑے ہیں ہر سال لیتے ہیں اور بہت سارے خرچ ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں سے پیسہ لے کے، اگرچہ ان کے پاس ابھی ہاتھ میں نہیں ہے تو دوسروں سے لے کے کر رہے ہیں. ویسے زکوٰۃ بھی جو ہے دوسروں سے لے کر کریں. لیکن اگر مثال کے طور پر یہ بھی ممکن نہیں ہے، کہیں سے پیسہ بھی نہیں ملنے والا، مارکیٹ کی جو ہے حالت بہت خراب ہے، تو پھر ان کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ جتنا لگا ہوا ہے مال، اس کی زکوٰۃ کا پورا کیلکولیشن کرے، ایک کتاب کے اندر، ایک کاپی کے اندر اس کو لکھیں کہ اتنی زکوٰۃ میری اتنی تاریخ کو مجھ پر فرض ہو چکی ہے. اگر میں مر گیا تو پھر میرے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ میرے مال میں سے وہ زکوٰۃ نکالیں. اور یہ نیت کرے کہ اگر میں نہیں مرا، جیسے ہی میرے پاس کہیں سے پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز میں کروں گا ان پیسوں سے زکوٰۃ نکالوں گا. پھر وہ پیسہ 1 مہینے میں آئے، 2 مہینے میں آئے، 3 مہینے میں آئے، اس کو سب سے پہلے وہی کام کرنا ہے. تو جو لوگ جن کی حالت یہ ہے آج کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن لگا ہوا ہے مارکیٹ میں اور کیش نہیں ہے، تو یہ صورت ان کے پاس دونوں موجود ہے، یا تو کسی سے لے کر. ہاں، اور ایک چیز، تیسری صورت بھی ہے، کوئی اپنی ایسی پراپرٹی یا کوئی ایسی چیز بیچ کر زکوٰۃ نکالے. سمجھ میں آئے گا؟ بیچ دے گا اس کو تو بھی زکوٰۃ نکل سکتی ہے. تو یہ ممکن ہے تو یہ کر لے گا. تینوں شکلوں میں سے کوئی بھی شکل اختیار کی جا سکتی ہے. پہلی 2 شکلیں یعنی بیچ کر کے یا پھر کسی سے لے کر کے دینا، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ رک جائے. لیکن اگر اتنا ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو رک بھی سکتے ہیں، لیکن یہ تمام شرطوں کے ساتھ. فوراً جیسا میرے پاس پیسہ آ جائے گا میں کیا کروں گا؟ زکوٰۃ نکالوں گا. تو یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.
اسی طرح ایک چیز یہ آتی ہے رمضانوں کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری ٹرسٹیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتی ہیں اور پھر سال بھر ان کو غریبوں پر خرچ بھی کرتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسے. لیکن کچھ ٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ لیتے تو ہیں، وصول تو کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بولو یا پھر کسی اور وجہ سے وہ صحیح جگہوں پر اس کو خرچ نہیں کرتے. کوئی بھی چلا گیا جو مستحق نہ ہو اس کو بھی دے دیتے ہیں. کیوں؟ بولے فلاں نے بھیجا ہے آپ کے پاس، تو اگر فلاں نے بھیجا ہے اور ہم نے اس کی مدد نہیں کی تو فلاں جو ہے ہم کو پھر آئندہ ہماری مدد نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وسیلے سے اس سے اس سے جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں، کسی کے پریشر میں آ کے، دباؤ میں آ کے، معلوم ہے اس کو دینا صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود دے رہے ہیں. تو جو ٹرسٹ صحیح جگہوں پر خرچ نہیں کرتی اور جو ہے دباؤ میں آ کے بھی خرچ کر دیتی ہے، تو ایسی ٹرسٹ کو ہم اپنا زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسی ٹرسٹ کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے جس پر ہم کو پورا یقین ہو کہ صحیح خرچ کرتی ہے اور کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں، پوری تحقیقات کر کے اگر وہ شخص واقعی مستحق ہے تو اس کو دیتی ہے، مستحق نہیں ہے تو صاف انکار کرتی ہے. کیسا انکار کرتی ہے؟ صاف انکار کرتی ہے. تو ایسی ٹرسٹ کو ہم پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں یہ بات نہیں ہے تو پھر ایسی ٹرسٹ کو ہم پیسہ نہ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو جہیز دیا جا سکتا ہے کیا؟ جیسے بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں اور اکثر دیکھا دیے جاتا ہے کوئی یتیم بچی ہے یا پھر ماں باپ اتنے غریب ہے کہ وہ انتظام نہیں کر پائیں گے. تو پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ جہیز کا لین دین یہی جائز نہیں ہے. جہیز کا لین دین جائز نہیں ہے. جو جہیز کی شرط پر نکاح کرتا ہے کہ مجھ کو اتنا چاہیے تو پھر میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرتا ہوں، تو وہ ظالم ہے اور وہ جو ہے حرام کام کر رہا ہے. ایسا یہ ہمارے علاقے میں تو نہیں، لیکن ہمارے جو ہے نارتھ کے علاقے میں بہت ساری جو ہے ایسے واقعات آتے ہیں. بڑے بڑے دیندار لوگ بھی جہیز لینے کے بعد ہی شادی کرتے ہیں. بڑے بڑے ایک جو ہے ہمارے مولانا نے واقعہ سنا ہے کہ حافظ صاحب کی شادی ہو رہی تھی اور حافظ صاحب اس پہ اٹکے ہوئے تھے کہ بلیٹ چاہیے اور لوگ دے رہے تھے یاما وغیرہ کچھ دے رہے تھے، بلیٹ ہی چاہیے. تو پھر جو ادھر کے نوجوانوں نے حافظ صاحب کو تھوڑا کوٹے اچھے سے، بولے بلیٹ میں بیٹھیں گے تو اڑ جائیں گے، اتنے ہلکے پھلکے دبلے پتلے کیا کریں گے بلیٹ لے کے. تو اچھے سے کٹائی کیے، پھر ان کی جو ہے زبردستی شادی کرا کے ان کو بھیجا گیا. تو ایسے بھی واقعات ہیں. تو جہیز لینا دینا یہی مناسب اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر سمجھو مثال کے طور پر بغیر اس کے بغیر ڈیمانڈ وغیرہ کے اگر جہیز کے اندر کوئی لڑکی کو ہم جو ہے اس کا فرنیچر وغیرہ یا اس کا سونا وغیرہ بنا کر کے دیتے واقعی مستحق ہے تو اس کی گنجائش ہے، دے سکتے ہیں. لیکن جو بھی برتن دیں گے تو اس پہ لکھ کر دینا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے کا جہیز ہے، تاکہ وہ کھانا کھاتے ٹائم جو دولہے کو سمجھ میں آئے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے کے برتن میں کھا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ باہر دے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے. اس کا رواج نہ بنائے. اس کا رواج بنے گا تو پھر اس کے اندر جہیز کو فروغ ملے گی، جہیز کے رواج کو عام کیا جائے گا. اس کو اس طرح سے کچھ مینج کیا جائے کہ سمجھ میں بھی نہ آئے کہ یہ زکوٰۃ وغیرہ کے پیسوں سے ہے، اور اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے. پہلے تو یہی ہم کریں. بہت سارے بیچارے بوڑھے لوگ آگے، اس میں سے بہت سارے لوگ فیک بھی ہوتے، فراڈ ہوتے ہیں. میری بیٹی کی شادی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تو میں ان کو اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ ایسے لڑکے کو شادی کیوں دیے، لڑکی کیوں دیے جو پورے ملک میں تمہارے کو چکر لگا رہے ہیں، جا کے بھیک مانگ لیکن میرے کو جہیز لا کے دیں. بہرحال یہ ایک بہت خطرناک لعنت ہے غیر مسلموں کے ہمارے اندر آ چکی ہے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. اسی طرح ترکے کا اعمال، یعنی جو شخص مر چکا ہے زکوٰۃ دیے بغیر، اس نے زکوٰۃ نہیں دیا، دیتا تھا لیکن جو ہے زکوٰۃ دینے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا یا پھر اس کی تاریخ آ گئی، کسی وجہ سے نہیں دے پایا، اس کا انتقال ہو گیا. تو اب وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال میں سے پہلے زکوٰۃ ادا کرے. جیسے قرض ادا کریں گے ویسے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اس کے بعد تقسیم ہوگی، اس کے بعد حصے بانٹنے ہوں گی. اس سے پہلے حصے ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح دوستو بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے ٹیکس وغیرہ کو ادا کرنا جائز سمجھتے ہیں. بولے ہمارا انکم ٹیکس آتا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ایسا ہے ویسا ہے، تو ہم اس میں زکوٰۃ کے پیسے دیں گے.
یا انٹرسٹ کے پیسے دے رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے ٹی وی کا ریچارج بھی کرتے ہیں. ابھی اسی مہینے میں مطلب اس سال میں جو ہے یہ مسئلہ میرے سامنے آیا. ایک بندہ آ کے بولنے لگا کہ وہ جو ہمارے پہچان والے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے سے ٹی وی کا ریچارج کر سکتے ہیں اور جو ہے فون کا ریچارج کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا تو کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں, سب غلط چیز ہے, تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ ڈال دو. کون سی کہاں سے لاتے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو دوستوں یہ بات سمجھ لیں کہ جس چیز سے ہم کو ہی نفع آ رہا ہے, مطلب ریٹرن ہمارے پاس ہی گھوم کے آ رہا ہے, اس کے اندر ہم زکوٰۃ نہیں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ظلم بھی ہو رہا ہے ہمارے اوپر, جیسے ہم کو ناحق رشوت دینی پڑتی ہے. رشوت لینا تو ہر حال میں ناجائز حرام ہے, لیکن کچھ موقعوں پر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے. معلوم ہے کہ یہ لینے بغیر ہٹنے والا نہیں ہے, ہمارا کام ہی ہونے والا نہیں ہے, تو وہاں پر رشوت دی جا سکتی ہے. لینا تو بالکل ناجائز ہے, لیکن دینا جائز ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے دے گا, انٹرسٹ کا پیسہ دے دے گا, تو اس کا فائدہ ہمارے کو ہی ہوگا. کیونکہ اگر ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ نہ ہوتا, انٹرسٹ کا پیسہ نہ ہوتا, تو کون سا پیسہ دیتے تھے, دینا ہی پڑتا تھا, مجبور ہے ہم. تو جہاں کہیں بھی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا فائدہ ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنے والا ہے, تو اس میں زکوٰۃ اور انٹرسٹ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا. اس کو انشاءاللہ اور کھول کر بتاؤں گا. اور بھی کئی مسائل ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق. السلام علیکم.